اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. جو اطاعت کرے گا اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، پس تحقیق اس نے اطاعت کی تھی اللہ تعالی دی. اور جو کوئی پھر گیا آپ علیہ السلام دی اطاعت تو، پس نہیں اساں بھیجیا تانوں انہاں دے اوپر نگران بنا کے. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں اعلان کر چکے ہوں کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور آپ دی فرما برداری کیوں ضروری ہے. بلا تمہید میں اس بات نو اللہ دے قرآن وچوں اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان وچوں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. آپ علیہ السلام دی اطاعت کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر جتھے بھی اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے اوتھے ہی نال اپنے پیغمبر دی بھی اطاعت دا حکم دیتا ہے.
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کئی مقامات تے عرش والے رب نے فرمایا کہ اللہ دی اطاعت کرو اور اودے رسول دی اطاعت کرو۔ اللہ نے جس طرح اپنی اطاعت نو ضروری قرار دیتا ہے، اسی طرح میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور اتباع نو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ جس طرح اللہ دی اطاعت تو بغیر کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا، اسی طرح کوئی بھی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تو بغیر بھی نجات نہیں پا سکتا۔ جس طرح کوئی بھی انسان مسلمان اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اللہ دی اطاعت نہ کرے، بعین ہی اسی طرح کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک رسول اللہ دی بھی نال اطاعت نہ کرے۔ ایمان ادو ہی بنتا ہے جدوں اللہ دے نال اللہ دے رسول دی بھی اطاعت ہوئے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہ ہوئے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ رب نے والدین دی اطاعت نو اولاد دے اوپر فرض کیتا ہے، لیکن مشروط ہے۔ اللہ نے استاد دی اطاعت شاگرد اتے رکھی ہے، مگر مشروط ہے۔ اللہ نے حاکم دی اطاعت رعایا تے رکھی ہے، مگر مشروط ہے۔ اللہ نے بڑے دی اطاعت چھوٹیاں تے رکھی ہے، مگر مشروط ہے۔ اللہ نے خاوند دی اطاعت بیوی تے رکھی ہے، مگر مشروط ہے۔ اللہ نے اگر مذہبی اعتبار نال کوئی ساڈا راہبر تے رہنما، ساڈا امام، ساڈا خلیفہ، ساڈا کوئی امیر بن جاندا ہے، او دی بھی اطاعت رکھی ہے، مگر مشروط ہے۔ ایک ذات اس کائنات دی اندر رب تو بعد ایسی ہے جیدی اطاعت رب نے غیر مشروط رکھی ہے کہ او جو کہندا جائے سمجھ آئے نہ آئے انہوں مندے جاؤ اور او دی اتباع کردے جاؤ۔ او ذات اگر کوئی ہے اس کائنات دی اندر تے جناب محمد الرسول اللہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام دی اطاعت جنوں بات سمجھ آئے او دے لئی بھی ضروری ہے، جنوں نہ سمجھ آئے او دے لئی بھی ضروری ہے۔ اور جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت نہ کیتی جائے گی بندہ مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا۔ آؤ میں دساں تانوں رب نے اپنے پیغمبر دی اطاعت نو کنا کو ضروری قرار دیتا ہے۔ قرآن ایک جگہ تو نہیں، بار بار کئی مقامات تے اپنے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت نو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن سنیا جے اور بڑی توجہ نال سماعت فرمایا جے۔ اے میں رب دے قرآن دا 5واں پارہ پڑھن لگا جتھے میرے رب نے اپنے نبی دی اطاعت کرن دا حکم بھی دیتا ہے اور نال یہ بھی دس دیتا ہے کہ میرے نبی دی اطاعت کتنی کو ضروری ہے۔ قرآن سمجھنا، مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
سبیلا۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو، رب نے آمنو کہہ کے مخاطب کیتا ہے، یعنی ایمان والیاں نو رب نے بلایا ہے۔ اے ایمان والے ہو، اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو کیونکہ وہ تواڈا خالق تے مالک ہے، اور او دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو کیونکہ میں رب تانوں او دی اطاعت دا حکم دے رہا ہاں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جڑے تواڈے تے حکمران بن جان، جڑے تواڈے تے صاحب اقتدار بیٹھ جان، جڑے تواڈے امراء تے حکمران بن جان، خلیفے بن جان، انہاں دی بھی اطاعت کرو، پر انہاں دی اطاعت مشروط ہے۔ اگر تواڈا حکمراناں نال کسے مسئلے چ اختلاف ہو جاندا ہے، اگر تواڈا اپنے امیراں نال کسے مسئلے چ اختلاف ہو جاندا ہے، کیونکہ نا اللہ نال تے اختلاف دی گنجائش ہی کوئی نہیں، رسول اللہ نال تے اختلاف دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ نال اختلاف کرنے والا دار اسلام تو خارج ہو جاندا ہے، رسول اللہ نال اختلاف کرنے والا دار اسلام تو خارج ہو جاندا ہے۔ نہ رب نال اختلاف کیتا جا سکتا ہے، نہ اللہ دے رسول نال اختلاف کیتا جا سکتا ہے۔ آپ تو بعد کائنات دی ہر ہستی نال اختلاف ہو سکتا ہے، اماماں نال اختلاف ہو سکتا ہے، پیراں نال اختلاف ہو سکتا ہے، مولویاں نال اختلاف ہو سکتا ہے، مفتیاں نال اختلاف ہو سکتا ہے، فقہاء نال اختلاف ہو سکتا ہے، شیخ الحدیثاں نال اختلاف ہو سکتا ہے، علامہ نال اختلاف ہو سکتا ہے، اماماں نال اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور دنیا نے کیتا ہے نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے نال انہاں دے شاگرداں نے اختلاف کیتا ہے۔ امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے اپنے استاد نال اختلاف رکھ دے نے، جناب امام محمد امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے اپنے استاد نال اختلاف رکھ دے نے، کئی انہاں دے شاگرداں نے اپنے استاد نال اختلاف کیتا ہے۔ امام شافعی نال انہاں دے منن والیاں نے کئی مسئلیاں چ اختلاف کیتا ہے، امام مالک نال انہاں دے منن والیاں نے کئی مسائل چ اختلاف کیتا ہے، امام احمد بن حنبل نال انہاں دے منن والیاں نے کئی مسائل چ اختلاف کیتا ہے۔ اماماں نال اختلاف ہو سکدا ہے، ولیاں نال اختلاف ہو سکدا ہے، پیراں نال اختلاف ہو سکدا ہے، مولویاں نال اختلاف ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا نہ اللہ نال ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ نال ہو سکتا ہے۔ جیڑا اللہ نال اختلاف کرے وہ بھی گیا، جیڑا رسول اللہ نال اختلاف کرے وہ بھی گیا۔ اللہ پھر اگر ساڈا کسے امام نال، کسے پیر نال، کسے مولوی نال، کسے بزرگ نال اختلاف ہو جائے تے ربا پھر اساں کی کرنا ہے؟ ہن کرنا کی ہے سن لیو، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائیاں نہیں پانیاں، ایک دوجے نو مارنا نہیں، گالاں نہیں کڈنیاں، کفر دے فتوے نہیں لانے، ایک دوجے دے اوتے جناب پھبتیاں نہیں کسنیاں۔ اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تواڈا کسی نال اختلاف ہو جاندا ہے اس اختلاف دا فیصلہ اللہ کولوں کروا لو تے رسول اللہ کولوں کروا لو، اس اختلاف نو لوٹا دیو اللہ کی دے طرف۔ فرمایا الی اللہ والرسول، اللہ دی عدالت وچ لے جاؤ، رسول اللہ دی عدالت وچ لے جاؤ۔ اللہ اے کنا کو ضروری ہے تیرے نبی دی عدالت وچ اس فیصلے نو لے کے جانا، تیرے نبی دی اطاعت کرنا کنا کو ضروری ہے۔ فرمایا میرا قرآن پڑھ لو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایتھے بڑے بڑے ایمانہ دے دعوے کرنے والے موجود نے، بڑے بڑے مسلمانی دے دعوے کرنے والے موجود نے، بڑے بڑے عاشق رسول ہون دے دعوے کرنے والے موجود نے، بڑے بڑے محب مصطفیٰ ہون دے دعوے کرنے والے موجود نے، مگر رسول اللہ دی بات نہیں مانتے، رسول اللہ دی حدیث نہیں مانتے، رسول اللہ دا فرمان نہیں مانتے،
رسول اللہ دا قول نہیں مندے، رسول اللہ دی سنت نہیں مندے، اپنیاں مرضیاں کردے نے، اپنیاں منمانیاں کردے نے، جبکہ میرے رب نے کی کہہ دیتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میں تفسیران دے اندر نہیں جا رہا، میں مفسرین بیان نہیں کر رہا، میں قرآن دا سادہ سادہ ترجمہ سنا رہا ہاں۔ جاہل بھی سمجھ سکتے ہیں، اجڑ بھی سمجھ سکتے ہیں، پینڈو بھی سمجھ سکتے ہیں، ان پڑھ بھی سمجھ سکتے ہیں، سارے انو سمجھ آ سکتے ہیں اگر تھوڑی توجہ کرن۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تو آڈا اللہ تے آخرت تے ایمان ہے تے پھر فیصلہ میرے نبی کو لو کروا لو، پھر میرے نبی دی اطاعت تے فرما برداری کر لو۔ اے دا مفہوم برعکس کی بنیا، اگر تسی میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے نہ تہاڈا اللہ تے ایمان ہے نہ تہاڈا آخرت تے ایمان ہے۔ دوجے لفظاں چ اگر میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے میں ایمان والیاں دی صف وچوں باہر کر دیاں گا، ایمان والیاں دی فہرست وچوں باہر کر دیاں گا۔ اے رب دے قرآن دا 5واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ النساء ہے۔ میرے رب نے ایمان والیاں واسطے رسول اللہ دی اطاعت نو شرط قرار دے دیتا ہے۔ ان کنتم، ان حرف شرط ہے، اے ان دس رہے ہے کہ میرے پیغمبر دی اطاعت ایمان والا بنن واسطے شرط بن چکی ہے۔ ایمان والا تائیں بنو گے یہ رسول اللہ دی اطاعت کرو گے، اگر رسول اللہ دی اطاعت نہیں کرو گے تو اسی ایمان والے نہیں بن سکو گے۔ آکھو گے ایک گل تھوڑی جی جناب ول والی ہے، سانو کوئی ایڈی سمجھ نہیں آئی، میں تینوں سیدھی سیدھی گل ایک ہور تھاں تو سنا دیا۔ میرے رب نے کلیئر باتاں کر چھڑیاں نے، وال پیج رکھے آئی کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن دا 22واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ الاحزاب ہے۔ آواز دی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ نے بڑے واضح لفظاں دو تے دو چار دی طرح مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں اللہ سانو سارے انو مومن بنا چھڑے۔ رب کی حمد ہے کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں، رب حمد ہے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، لائق ہی نہیں، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ میں بار بار ترجمہ کر رہا تاکہ تواڈے ذہن وچ بیٹھ جائے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسے مومن مرد اور کسے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں۔ اللہ کی ناجائز کی جائز نہیں، فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جدوں اللہ اور او دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے گل دا فیصلہ فرما دیں، کسے گل دا حکم دے دیں، پھر کسے مومن مرد تے مومنہ عورت واسطے جائز نہیں ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ دے او دے رسول دے حکم تو بعد کسے مومن مرد تے عورت واسطے اپنی مرضی کرنا جائز نہیں، اپنی منمانی کرنا جائز نہیں۔ اللہ دے فیصلے تو بعد، اللہ دے حکم تو بعد کوئی مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ دے حکم تو بعد کوئی مومن کوئی مومنہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر کوئی اپنی مرضی پھر بھی کر دے کہلوان دا مومن ہے،
بندا مومن ہے، آندا اپنے آپ نو مومن ہے، کہلواندی بی بی مومنہ ہے، اپنے آپ نو مومنہ سمجھ دی ہے، پر اللہ تیرے حکم تو بعد اپنیاں مرضیاں کر دی ہے، رسول اللہ دے حکم تو بعد اپنیاں مرضیاں کر دی ہے۔ ربا پھر انہاں دا انجام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جیڑا میرے نبی دے حکم تو بعد اپنی منمانی تے مرضی کرے گا، اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، او بندہ کھلم کھلا گمراہ بن جائے گا۔ کی بن جائے گا؟ گمراہ۔ تے گمراہ مومن ہو سکدا؟ سارے بولو گمراہ مومن ہو سکدا؟ گمراہ مسلمان ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ میرے نبی دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ ایمان اگر ملنا تے رسول اللہ دی اطاعت نال ملنا، ایمان ملنا تے اللہ دے نبی دی اطاعت کرے یا ملنا۔ اللہ دے نبی دی سنت دے مقابلے وچ، آپ دی حدیث دے مقابلے وچ، آپ دے فرمان دے مقابلے وچ اپنی مرضی کرنا، اپنی منمانی کرنا جائز نہیں، اور اینو نجائز کسے مولوی نہیں آکھیا، عرش والے رب نے اپنے قرآن میں چاکھے ہیں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب اور 22ویں پارے دا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ سانو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب نے دسیا میرے نبی دی اطاعت کنی کو ضروری ہے۔ فرمایا ایمان اور مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، میرے نبی دی اطاعت کرو۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن اچھ لکھیا ہے، سنو آواز ہوندی ہے۔ 5واں پارہ ہے، مولا ارشاد فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت دا پس منظر ذرا سماعت فرما لو۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ دا آپس وچ اختلاف ہو گیا، اور صحابہ بھی اختلاف کر لیندے سن، انہاں دا بھی آپس وچ اختلاف ہو جاندا سی، وہ بھی انسان سن۔ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیڑی گل تو ہویا؟ دو صحابہ دیاں زمیناں نے پیلیاں نے کٹھیاں، ایک دی اگے ایک دی پچھے، تے جیڑا کھال نالوں لنگ دے نا او نالوں دی لنگ دے، ایک دی زمین پہلا ہوندی ہے دوجے دی بعد ہوندی ہے۔ ایک جیڑا میرے نبی دا رشتہ دار بھی ہے تے دوسرا رشتہ دار نہیں، صرف صحابی ہے۔ اختلاف یہ ہویا، ایک آندے میں پہلا پانی لانا ہے، دوجا آندے میں پہلا پانی لانا ہے، تے فیصلہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لا گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا جیڑا رشتہ دار صحابی ہے او دی زمین پہلا ہوندی ہے تے دوجے دی بعد وچ ہوندی ہے۔ اچھا جی، عقل دا تقاضا بھی یہی ہے، جدی پہلا ہوندی ہے پانی اونے پہلا ہی لانا ہے، عقل دا بھی تقاضا ہی ہے نا، اور سیانے بھی یہی آندے نے نا، جدی پہلا زمین ہوندی وہ پہلا پانی لائے گا، جدی بعد ہوندی بعدوں لائے گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تے آپ نے ہمدردی کی تھی، فرمایا زبیر، او دا نا زبیر سی جدی زمین پہلا ہوندی ہے، فرمایا زبیر رضی اللہ عنہ تو اپنی زمین نو پورا جا پانی لا لے، چوکھا نہ لا، باقی دا اپنے پرا دی زمین سے چھڑ دے تاکہ او دی بھی زمین سراب ہو جائے، تیری بھی سراب ہو جائے۔ اور میرے نبی نے تو فیصلہ صحیح فرما دیتا اور ہمدردی بھی کر دیتی کہ تو تھوڑا لا لے پانی، باقی اپنے بھرا واسطے چھڑ دے۔ تے او دے دل وچ خیال آ گیا کہ اے نبی پاک دا رشتہ دار ہے، آپ دا پھپھی زاد بھائی لگ دے، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے او دے حق وچ فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ آپ نے تے عدل تے فیصلہ کیتا ہے، انصاف تے فیصلہ کیتا ہے۔ او دے دل وچ خیال آیا، آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو گیا،
اللہ فرماندے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا مینوں تواڈا رب ہون دی قسم ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنی آپ ہی قسم کھا رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب جی مینوں تواڈا رب ہون دی قسم ہے۔ اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون، اے جڑے تواڈے منن والے نے اور قیامت تک آن والے نے، انہاں ساریاں نوں دس دیو اے ادوں تک مومن نہیں دے بن سکدے، اے ادوں تک ایمان والے نہیں بن سکدے۔ اللہ کدوں تک؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جدوں تک سونیا اپنے جھگڑیاں دے فیصلے تواڈے کول نہ لے کے آن، پھر تسی انہاں دے فیصلے فرما دیو تے تواڈے فیصلے نو وَيُسَلِّمُوا تسلیما، جدوں تک تواڈے فیصلے نو منوان نہ من لین، تواڈے فیصلے نو تسلیم نہ کر لین، تواڈے فیصلے تے اعتراض نہیں کر سکدے، تواڈے فیصلے نو دلوں جانوں من لین، جدوں تک تواڈے ہر فیصلے نو دلوں جانوں قبول نہیں کرتے، میں رب انہاں نو مومن نہیں مناں گا۔ اے رب نے قسم کھا کے آکھیا ہے سونیا تواڈے فیصلے تے اگر انہاں نو اعتراض ہے، اگر یہ تواڈا فیصلہ نہیں مندے تے میں انہاں نو مومن نہیں مندا۔ ہن میں تواڈے کولوں ایک سوال کرنا، اوے اگر صحابی رسول ہوئے میرے نبی دے فیصلے تے اعتراض ہوئے، رب آندا میں مومن نہیں مندا، اگر اج دا کلمہ پڑھن والا نام نے آد مسلمان ہوئے میرے نبی دے فیصلیاں دے خلاف چلے تے رب اینو کی میں مومن مننے گا؟ میرے رب نے اٹل فیصلہ فرما دیتا ہے، تو میرے نبی دی حیثیت نو سمجھیا ہی نہیں، تو میرے پیغمبر دی حیثیت نو جانیا ہی نہیں۔ اب میرے نبی دی اگر گل تو نہیں مننی میں تینو مومن نہیں ماندا، جا بندہ پھر مومن لاندا پھر لیبل آنا تے میرے کو لیا نا تے میں تینو مومنہ دی صحبت شامل نہیں ہوں کرنا۔ اللہ کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا کیونکہ تم میرے نبی دے فیصلے نہیں مندا، تم میرے نبی دی اطاعت نہیں کردا، اور جیڑا میرے نبی دا نہیں ہو میرا نہیں، جیڑا میرے نبی دا نہیں ہو میرا نہیں۔ میرا بنن واسطے ضروری ہے کہ میرے نبی دا بنیا جائے، رب دا بنن واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک دا بنیا جائے، اور آپ دا بنن واسطے ضروری ہے کہ آپ دی اطاعت کیتی جائے، آپ دی فرما برداری کیتی جائے، آپ دا حکم منیا جائے، آپ دا فیصلہ منیا جائے، آپ دے آکے لگیا جائے، آپ دی سنت منی جائے، آپ دی حدیث منی جائے، آپ دا فرمان منیا جائے، آپ دا طریقہ منیا جائے، آپ دا قول منیا جائے۔ اور جب تک میرے نبی دے پیچھے انج کر کے نہیں ہو چلنا میرا رب تینو مومن منن واسطے تیار نہیں۔ پتہ لگا مومن بنن واسطے نبی پاک دی اطاعت ضروری ہے، نبی پاک دی اطاعت آج دا یہی موضوع ہے نا کہ میرے نبی دی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ وہ جے تو مومن مسلمان بننا چاہنا ہے میرے نبی دی اطاعت ضروری ہے، یہ تو بغیر تو مومن نہیں بن سکدا، یہ تو بغیر تو اسلام والا نہیں بن سکدا، ایمان والا نہیں بن سکدا۔ بلکہ میرے رب نے ایمان والیاں دی ایک صفت بھی یہی بیان کر دیتی ہے، 18ویں پارے چ لکھے ہے، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔
18واں پارہ ہے سورہ نور ہے، اور میرے رب نے لفظ پتہ کہڑے استعمال کیتے نے؟ کاش تانوں قرآن دی سمجھ آ جائے، کاش تانوں قرآن دا انداز سمجھ آ جائے، رب رحمان دا انداز سمجھ آ جائے۔ رب نے گل شروع کی ہے انما تو، کتوں شروع کی ہے؟ سارے بولے میں قرآن سمجھانا لگا، کتوں شروع کی ہے؟ انما۔ انما عربی گرامر انہوں آندے نے کلمہ حسر، کی آندے نے کلمہ حسر، یہ دا معنی پتہ کی بند ہے؟ انما سوائے اس کے نہیں، گل سمجھا دھیان نال، سوائے اس کے نہیں کی مطلب؟ یعنی اس گل تو علاوہ کوئی دوجی گل ہی نہیں، پنجابی ترجمہ انما دا، اس گل تو علاوہ کوئی دوجی گل ہی نہیں۔ اللہ کیڑی گل تو علاوہ کوئی دوجی گل ہی نہیں؟ فرمایا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جدو ایمان والیانو، کنانو؟ ایمان والیانو بلایا جاندہ ہے آ جاؤ کدے وال؟ الاللہ ورسولہ، اللہ وال آ جاؤ، رسول اللہ وال آ جاؤ، کادے واسطے؟ لیحکم بینہم، تاکہ تواڈے مسئلیاں دا فیصلہ اللہ فرما دے، تواڈے مسئلیاں دا فیصلہ رسول اللہ فرما دے۔ تے جدو ایمان والیاں نو اللہ تے او دے رسول وال بلایا جاندا ہے، وہ اج دے دور وچ اللہ تے او دے رسول وال بلائے جان دا معنی اے وے رب دے قرآن وال بلایا جاندا ہے، رسول اللہ دی حدیث وال بلایا جاندا ہے۔ آ جاؤ اللہ دے قرآن کولو فیصلہ لے لو، رسول اللہ دی حدیث کولو فیصلہ لے لو۔ تے فرمایا مومنہ دی نشانی بتا دے کی ہے؟ اللہ کی ہے؟ فرمایا اے تو علاوہ دوجی گل ہی کوئی نہیں کہ مومن اگو آندے نے سمعنا و اطعنا، کی آندے نے؟ سارے آنکھوں والا کی آندے نے؟ سمعنا و اطعنا۔ اللہ تو تے تیرے نبی نے جو کہہ دیتا ہے اساں سن لیا ہے تے اساں من لیا ہے، اساں سن لیا ہے تے اساں۔ اللہ آندے نے اے نشانی ہے مومنہ دی، انما کانا قول المومنین، اے مومنہ دا جواب ہویا کر دے جدو انہوں قرآن حدیث وال بلایا جاندے او اے نہیں آندے چونکہ چنانچہ ویکھو نا جی، نہیں پھر انج نہیں، یہ ہے وہ ہے، بزرگ انج جاندے نے، امام انج جاندے نے، ابا جی انج جاندے نے، دادی بچتے نے انج سی، میرا دادا بچتی انج سی، میرا ولی انج سی، میرا پیر انج سی، میرا امام انج سی۔ اے مومن اگو اے نہیں کہندے، مومن کہندے نے ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ مومن اے کہندے نے، مومن اگر یہ کہ وہ کہ چونکہ چنانچہ نہیں کر دے۔ اینا نو رب نے مومن آکھے ہے، کنے آکھے ہے؟ اچھی بولو، رب نے۔ تے مومن اوہی ہوندے نا جنہوں رب مومن آکھے کہ میرے کہنے نال کسے مومن بن جانا ہے، یا تواڈے کہنے نال کسے مومن بن جانا ہے، یا تواڈے مولانا صاحب دے کہنے نال کسے مومن بن جانا ہے۔ اور مومن ہووے جنہوں اللہ مومن آکھے۔ رب آندا مومن ہووے جیڑا میرے تے میرے رسول دی گل دے جواب وچ کی آندا ہے سمعنا و اطعنا، سن بھی لے ہے تے من بھی لے ہے۔ اللہ پھر اینا مومنہ واسطے تو انعام کی رکھے ہے، اینا دا انجام کی رکھے ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اگلی آیت رب فرماندے نے اولئک هم الفائزون، اور جڑے میری تے میرے نبی دی گل سن کے سمعنا و اطعنا کہہ دیندے نے، ایوئی لوگ فلاح پان والے نے، ایوئی لوگ کامیابی پان والے نے۔ پتہ لگا کامیابی پان واسطے، فلاح پان واسطے، نجات پان واسطے بھی میرے پیغمبر دی اطاعت ضروری ہے۔ جب تک نبی پاک دی اطاعت نہ کی جائے گی نہ فلاح ملے گی نہ کامیابی ملے گی۔ اونجے تھے آویں پہ اپنے دل نو تسلیاں دیندے رہو تو بکری گل لے، او جی خیر صلی جی،
او جی کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، ایویں مولوی ڈراندے رہندے نے، ایویں مولوی تراندے رہندے نے، کوئی گل ہی نہیں۔ اوے ایک گل مولویاں دی نہیں ہو، ایک گل مفتیاں دی نہیں ہو، ایک گل علامیاں دی نہیں ہو، ایک گل امامہ دی نہیں ہو، ایک گل اللہ دے قرآن دیا، رب دے فرمان دیا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فلاح ہو پائے گا جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا، کامیابی ہو پائے گا جیڑا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرے گا۔ آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، میرے نبی دی اطاعت کنی کو ضروری ہے؟ اینی ضروری ہے جنی اللہ دی اطاعت ضروری ہے۔ کیوں جی اللہ دی اطاعت کنی کو ضروری ہے؟ اللہ دی اطاعت تو بغیر بندہ مسلمان بن سکتا ہے؟ اللہ دی اطاعت تو بغیر کوئی مومن بن سکتا ہے؟ رب دی اطاعت تو بغیر کوئی بندہ نجات پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ جی میں اللہ دی اطاعت ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ دی اطاعت ضروری ہے۔ آنکھو گے جی کیوں؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، او خالق ہے، او مخلوق ہے، انہاں دوہاں دی اطاعت ضروری کیوں ہے جی؟ اللہ دی تے چلو سمجھ آئی ہو خالق ہے مالک ہے، تے نبی پاک دی ایڈی اطاعت ضروری کیوں ہے؟ میرا رب باندہ ہے او پچھن والے جواب میرے قرآن کھولو للہ۔ اللہ تیرا قرآن کی آندہ ہے، فرمایا میرے قرآن نو پڑھ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ میرے پیغمبر دی اطاعت بھی اونی ہوئی ضروری ہے جنی میں رب دی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ جواب چاہیے کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میرے نبی دی اطاعت حقیقت وچ میں رب دی اطاعت ہے۔ میرے نبی دی اطاعت حقیقت وچ کدی اطاعت ہے؟ رب دی اطاعت ہے۔ اللہ وہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال تہانوں کچھ آندا ہی نہیں، میرا نبی اپنی مرضی نال کوئی حکم دیندا ہی نہیں، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال تہانوں کوئی مسئلہ دسدا ہی نہیں، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال تہاڈا کوئی فیصلہ کردا ہی نہیں۔ اللہ پھر کدی مرضی نال ہوندا ہے فیصلہ؟ کدی مرضی نال حکم تیرے نبی دیندے نے؟ فرمایا قرآن پڑھو، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے قسمہ کھا دیاں نے، فرمایا ستارے دی قسم جدو غروب ہوندہ ہے جدو گر جاندہ ہے، اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اے دنیا جہان دیو لوگو، جس نبی نو جس میرے پیغمبر نو تسی گمراہ سمجھ دے ہو، بہکیا ہویا سمجھ دے ہو، میرا پیغمبر بہکیا ہویا بھی نہیں جے، میرا پیغمبر راتوں بھٹکیا ہویا بھی نہیں جے، میرے نبی گمراہ بھی نہیں جے۔ اللہ یہ دی دلیل کی ہے، فرمایا وما ینطق عن الہوا، اور میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں، میرے پیغمبر اپنی خواہش نال بول دے ہی نہیں۔ اللہ کمیں بول دے نے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرا مصطفیٰ جدوں بھی مسئلہ دس دے، جدوں بھی دین بیان کر دے، جدوں بھی کوئی حکم دین دے، میری وحی نال دین دے۔ جب تک میری وحی نہ آئے میرا نبی لب کھولدا ہی نہیں، کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، میرا پیغمبر اپنی خواہش نال بول دے نہیں، اور جو بھی آندے نے میری مرضی نال آندے نے، میری وحی نال آندے نے۔ اس واسطے میرے نبی دی نافرمانی انجی ہے جی میں میری نافرمانی، میرے نبی دی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میرے نبی دی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ ہن جیڑا نبی پاک دی نافرمانی کرے گا حقیقت ہے کدی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ دی۔ تے اللہ دی نافرمانی کرن والا نجات پا سکدا ہے؟
نہیں، میرے پیغمبر دی اطاعت کرنے والا حقیقت ہے کدی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ دی۔ کسی شاعر نے ترجمہ کیتا ہے آیتاں دا، محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، کیڑی آیتاں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد کا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا صلی اللہ ہو۔ پھر سنو، محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا۔ فرماتے ہیں جمال الہی اگر دیکھنا ہو، جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے خیر الورا کا، اور جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے خیر الورا کا، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، کس کی؟ اللہ کی، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، ہے اس کی اطاعت من یطع الرسول، ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا۔ محمد کا فرما ہے فرما خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جیڑا رسول اللہ دی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں جو اللہ دی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، فرمایا سونیا جڑا تہاڈی نافرمانی کردا ہے اساں اونوں او دے تے تانوں نگران نہیں بنایا، اسی انہوں آپ ہی پوچھ لواں گے، کیونکہ جڑا تہاڈا نافرمان ہے وہ ساڈا بھی نافرمان ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام، میرے پیغمبر دی اطاعت کنی کو ضروری ہے؟ گناہاں دی بخشش سارے انہوں چاہی دی ہے نا، چاہی دی ہے۔ اللہ دی محبت سارے انہوں چاہی دی ہے، چاہی دی ہے۔ اللہ اندہ جے میری محبت چاہی دیجئے اور گناہاں دی بخشش چاہی دیجئے تو پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کرو۔ کی دی تابعداری؟ پتہ لگا میرے پیغمبر دی تابعداری اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اللہ دی محبت ملنی ہے تے نبی پاک دی تابعداری نال گناہاں دی بخشش ملنی ہے تے نبی پاک دی تابعداری نال۔ کتھے لکھیا؟ قرآن وچ لکھیا، آواز ہوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کہہ دیو اگر تسی دنیا جہان دیو لوگو اللہ دی محبت چاندے ہو اور گناہاں دی بخشش چاندے ہو تے اللہ دے نبی کی کرنا پوے گا؟ فرمایا فتبعونی میں محمد دی تابعداری کرو، جدو تسی میری تابعداری کرو گے، جدو میری فرما برداری کرو گے، عرشاں والا تواڈے نال محبت بھی کرے گا، تواڈے گناہاں تے معافی دا کلم بھی پھیر دے گا۔ میں دی مثال دیا کرنا، وضو کرنے ہیں نا، وضو کرنے ہیں، وضو جے کریے سنت دے خلاف، پہلا پیر دھوئیے پھر باواں پھر منہ پھر سر دا مسا، بعد وچ ہاتھ، ادو بعد کلی، ادو بعد ناکے چ پانی، کام تے سارے ہی کر لینے، کام تے سارے ہی کر لینے۔
وضو ہو جائے گا؟ بولو نہیں. اچھا ثواب ملے گا؟ جے جان بوجھ کے وضو کریے تو کی ہوئے گا؟ کچھ ہی بولو. گناہ ہوئے گا. تو جے سنت دے مطابق کریے، بسم اللہ پڑھ کے پہلا ہاتھ تو کلی کر، نک کے پانی پا، نک صاف کر، چہرے تے پانی پا، چہرہ تو، داڑھی جے رب نے توفیق دیتی ہے تے داڑھی چ خلال کر، اپنا سجا تے کھبا بازو تو سر دا مسا کر، کنا دا مسا کر، او تو بعد سجا پیر تے کھبا پیر تو اپنی انگلیاں دا خلال بھی کر. وضو سنت دے مطابق تو کر، طریقہ میرے نبی والا اپنا، میرے نبی دی اتباع کر. سے لبے گا کی نبی پاک فرماندے نے اللہ ہر عضو دے گناہ معاف کردا جائے گا. ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھاں دے گناہ معاف، کلی کیتے ہیں زبان دے، نک جو پانی پایا نک دے، چہرہ دھوتے ہیں اکھاں دے، بازو دھوتے ہیں باواں دے، سر کن دا مسا کیتے ہیں کنا دے، پیر دھوتے ہیں پیراں دے، گناہ معاف ہو جان گے. صغیرہ صرف ایتھے ہی بس ہے فرمایا نہیں تو میرے نبی دی تابعداری کردا جا، میں جنت دے بوئے کھولدا جاواں گا. اللہ کیویں کر کے؟ فرمایا جڑا بندہ پڑھدا ہے اشہد، وضو کر کے کی پڑھدا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ. اے پڑھ دے انگلی نہیں کھلارنی تے نہ ہی آسمان اکھاں چکنیاں نے، نہ اکھاں چکنا ثابت ہے نہ انگلی کھڑی کرنا ثابت ہے. اونجی پڑھنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ وضو کرن تو بعد ایک کلمہ پڑھ لیندہ، وضو سنت دے مطابق کردہ ہے، پھر ایک کلمہ پڑھ لیندہ ہے، آسمان تو آواز ہوں دیئے او میرے بندیا میں تیرے لئے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے، جدے چو جی کر دے جنت چو وڑ جا. میرے نبی دی اطاعت کرن دا مول پہ ہے نا. پھر یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا گناہاں دی بخشش چاہندے ہو میرے نبی دی تابعداری کر. اوے مرگ ہو جائے پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کر. اپنے کولو رسمہ بنا بنا کے کول 740 10ویں سلانے ختم اور یہ سالے ثواب دیاں محفلاں اور دوجے دن تیجے دن دعائے خیر چھڑتے ساریاں رسماں اے میرے نبی نے نہیں کی دیاں. جیڑے کم میرے نبی نے نہیں کیتے اور نہ کر، جب تک انہاں کماں تو رکے گا نہیں میں تینوں مومن نہیں مننا گا. اتھے عاشق رسول بھی بنے پھردے نے، میرے نبی دیاں سنتاں دیاں مخالفتاں بھی کردے پھردے نے، محب رسول دے دعوے بھی چلدے نے، میرے نبی دیاں سنتاں نو پمال بھی کیتا جاندا ہے، بدعتاں نو ایجاد کیتا جاندا ہے. سارے مسلمان اللہ ماشاءاللہ، کیا کوئی وہابی کہلوان والا، کیا کوئی سنی کہلوان والا، سب اس روج پہندے چلے جا رہے ہیں. برادری چ نک رکھنا ہے، شہر چ نک رکھنا ہے، لوکاں چ نک رکھنا ہے، لوکی چین نہیں دین دے. اور تو جواب قیامت نو لوکاں نو دینا ہے کہ اللہ نو دینا ہی؟ کنو دینا ہے جی؟ تے جینا کنہ واسطے ہے؟ لوکاں واسطے. اور جنہ واسطے تو یہ سارا کچھ کرنا دل کرے انہاں نو تیرے جنازے تے آ کے اللہم اغفر لہو پڑھنا بھی نصیب نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے آنا ہی کوئی نہیں. اکثر لوکاں نو دعاواں یاد کوئی نہیں، ڈون وٹے بن کے جا کے پیچھے کھلو رہندے نے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جنہ واسطے تو مرنا پیا وہ آندے نے جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے ہیں. نماز جنازہ پڑھی میری غیروں نے، جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے. کیڑے چکرہ لگا پھرنے آج چھڑ دے سارا کچھ، اللہ دی من لے، رسول اللہ دی من لے. آخری گل سناواں بات ختم کراں. میرے نبی دی اطاعت اس لئے بھی ضروری ہے کہ جنت میرے نبی دی اطاعت نہ لبنی ہے. آج تے اسی پولا جا منہ بنا کے چھڑنے نا وہ جنت بنی ساڈے لئیے سانو نہیں دینی تے اور کینوں دینی ہے؟ اللہ محتاج ہے تواڈا؟ تسی اللہ نو کی سمجھے تواڈے تو بغیر رب نو اور مخلوق ہی کوئی نہیں لبی.
اللہ اللہ میرے پیغمبر فرما گئے نے، آپ فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت جائے گی، میری ساری امت، اللہ سانو اس امت شامل فرما، الا من ابا، جن نے انکار کیتا انہیں نہیں جے جانا۔ تو آڈے جو ہے کوئی انکار کرنے والا جیڑا آکھے جی میں جنت نہیں جانا؟ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ من ابا، اللہ دے نبی کیڑا بدبخت ہے جڑا انکار کرے گا میں جنت نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جن نے میری اطاعت کی تھی او جنت داخل ہوئے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ ہن ذرا آؤ ہاں ذرا حساب لائیے، اسی جنت جا رہے ہیں یا جنت جان دا انکار کر رہے ہیں؟ اپنے روزمرہ دے معاملات ویکھو، اپنا قول فعل ویکھو، غمیاں خوشیاں ویکھو، اپنے معاملات، اپنے تجارت، دکانداریاں، لین دین، رزق دے معاملات ویکھو، کیا اسی جنت دی راہ تے ٹرے ہیں کہ جنت جان تو انکار کر رہے ہیں؟ اللہ مینوں تانوں نبی پاک دا سچا تابعدار بنا دے۔ اور ایک خلاصہ ہے وے، میرے نبی دی اطاعت تو بغیر نہ دنیا چ کچھ لبنا ہے نہ آخرت چ کچھ لبنا ہے، جو بھی لبنا ہے میرے پیغمبر دی اطاعت نہ لبنا ہے۔ اللہ مینوں تانوں نبی پاک دا سچا تابعدار بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک چھوٹا جا مسئلہ ہے، ضروری ہے سمجھنا۔ آج کنی تاریخ ہے؟ 26 دسمبر۔ کل کنی ہے؟ 25 دسمبر۔ 25 دسمبر نو عیسائیاں دا ایک تہوار ہے جنہوں وڈا دن کہندے نے۔ عیسائیاں دا ایک تہوار ہے، وہ کرسمس ڈے مناندے نے۔ کی مناندے نے؟ کرسمس ڈے۔ ساڑھے کئیاں مسلمانوں نو بڑا حیدہ ہویا ہوندہ ہے بین المذاہب ہم آہنگی دا۔ کی ہویا ہوندہ ہے؟ حیدہ کادا؟ بین المذاہب ہم آہنگی۔ اور جی تمام مذاہب وچ ہم آہنگی ہونی چاہیے، سارے انو انسانیت دے ناتے مل جل کے رہنا چاہیے۔ ایمان نال دسو جیڑی انسانیت اللہ نال شرک کروائے وہ انسانیت مننی جائز ہے؟ اور جیڑی انسانیت تیری بنائی رسول اللہ دے خلاف چلے وہ انسانیت مننی جائز ہے؟ آندے نے ہے جناب عیسائی بھی تے جناب ساڑھے ملک دے باسی نے، اونا دی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کیویں؟ اے جی اونا دے ہیپی کرسمس دے، کرسمس والے دن اونا دے واسطے کیک کٹنا چاہیے ہے، اونا دی دعوت کرنی چاہیے، اونا دے واسطے جناب خوشی دا اظہار کرنا چاہیے ہے، اونا نو مبارک دینی چاہیے۔ اور پتہ جے کرسمس دا معنی کی ہے؟ اونا دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا اچھی بولو پتر ہے۔ تے 25 دسمبر نو کرسمس ڈے دے طور تے جدو مناندے نے او عیسیٰ دی ولادت دی خوشی مناندے نے۔ پاویں عیسیٰ ادن پیدا ہوئے نے نہیں ہوئے، سانو نہیں پتا کدن ہوئے نے پیدا، پر اونا دا عقیدہ ہے وے کہ اسی اللہ دے پتر دی ولادت دی خوشی منانے ہیں۔ تے تسی جا کے مبارک دیں، پا مبارک ہوئے تینوں تواڈے اللہ دا پتر ہویا ہے۔ تے اونا دا اللہ تیرا کی لگ دے؟ وہ اللہ سارے دا ہی کوئی نہیں، بولو ہن بول دے نہیں۔
اللہ دے سارے دا ایک ہی ہے نا، عیسائیاں دا بھی ہوئی ہے، یہودیاں دا بھی ہوئی ہے، مسلماناں دا بھی ہوئی ہے۔ ہن تسی مبارک دیندے ہو بھائی اللہ دا پتر ہویا ہے، مبارک ہوئے تانوں، ہیپی کرسمس دا معنی ہی ہے بے تے تسی اللہ دے پتر ہون دی مبارک دے کے تے مسلمان رہ جاندے ہو۔ رب نے کیا ہے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اللہ کلا ہے، ایک کے تے کلا ہے، بے نیاز ہے، کسے دی انہوں لوڑ نہیں۔ لم یلد او دی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد او دے کوئی ماں پیو نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد او دی برابری کرنے والا کائنات جو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہن ایک پاسے تو کلو اللہ بھی پڑھی ہونا ہے، ایک پاسے ہیپی کرسمس کری ہونا ہے، شرم نہیں ہوندی؟ ایک پاسے آنے اللہ دا پتر کوئی نہیں، ایک پاسے آنے اللہ دے پتر ہون دی مبارک ہوئے، وہ یہ منافقت نہیں۔ کادا تو مسلمان بنیا پھرنا، بڑا تو بین المذاہب ہم آنگیاں لئی پھرنا، کافرانہ لونا دے کفر میں شامل ہویا جا سکتا ہے۔ اللہ نے عیسائیاں نو آکھیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ عیسائیاں نے آکھیا ہے کہ مسیح اللہ دا پتر ہے، انہاں کفر کیتا ہے۔ انہاں کی کیتا ہے؟ بولو بولو کی کیتا ہے؟ کفر کیتا ہے۔ کہ تو انہاں دے کفر وچ مبارکاں دین دیا، انہاں مبارک ہوئے جی، مبارک ہوئے تانوں، اسی تواڈے نال آ۔ کل اتنے بڑے بڑے بینر لگنے نے سیاستداناں والوں، دکانداراں والوں، بازار دے صدراں والوں اور ناظماں والوں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے ناظماں والوں بینر لگنے نے بازاراں چ، سڑکاں چ۔ ہم اپنے عیسائی کی اندر کمیونٹی کو ہم ہیپی کرسمس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ اللہ دا پتر ہون دیاں مبارکاں دینا ہے۔ او بڑیا مسلماناں، کادا تو مسلمان ہے۔ ایڈا تینوں انہاں نال پیار ہے تے چھڑ دے اسلام نو، جا عیسائیت قبول کر لے، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، اسلام نو بدنام کر دے۔ اسویر ایک بھائی مسئلہ پہ پوچھے موبائل تے، آندا جی ایک مسلمان دا جنازہ ایک عیسائی نے پڑھیا ہے، کی خیال ہے تہاڈا اے دے بارے؟ میں کہا وہ جننے مرضی جنازے پڑھے مسلمان نو کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ کافر ہے، کافر دی دعا قبول ہی نہیں۔ وہ منہ ملا دے واسطے تیرے جنازے جا گئے تے تو اونا واسطے شرک کرنا شروع کر چھڑے گا، تو اونا دی خاطر کفر کرنا شروع کر چھڑے گا۔ حرام ہے ہیپی کرسمس کہنا انہوں نے، بولو حرام ہے، اس دن انہوں نے مبارک دینا حرام ہے، کیونکہ دا معنی ہے وے کہ اللہ نے پتر جمعیا ہی توانوں دے پتر جمعن تے مبارک دینے ہیں۔ ساڑھے اللہ دا کوئی پتر نہیں، ساڑھے اللہ دی کوئی اولاد نہیں، ساڑھے اللہ دا کوئی ماں پیو نہیں، اور ساڑھا اللہ ہوئے جنہا ساری کائنات دا اللہ ہے۔ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج ساڑھے کو پائی انہاں دی بیٹی، انہاں دی والدہ، انہاں دے پائی بیمار نے، انہاں واسطے شفا دی دعا کرو۔ ایک اور نے لکھیا بہن بھائی بیمار نے، دادی امی پپھو بیمار نے، سب واسطے دعا کرو۔ اور جڑے پائی ایک شیخ محمد حنیف صاحب گفٹ ہاؤس والے، انہاں دے بیٹے شاہد حنیف صاحب وفات پا گئے نے، انہاں واسطے دعائے مغفرت فرماؤ۔ اللہ تمام فوج شدگان دی مغفرت فرماؤ۔ اللہ جننے مسلمان دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت چالا مقام عطا فرما۔ اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔
اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، ربا دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نو ربا نیک اولاد نصیب فرما، شمالیا سانو پکا سچا مسلمان بنا، اپنا تے اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔